میٹاورس کی جب بات کرتے ہیں تو ایک امیجنری ورلڈ جس میں جانے کے لیے ایک تھاٹ پروسیس جو ہے اس کو دیکھنا پڑ رہا ہے. اس میں فیس بک بھی بات کر رہا ہے, اس میں مائکروسافٹ بھی بات کر رہا ہے کہ دس از دا فیوچر. یہ امیجن کریں کہ ایک ایسی دنیا ہے جس میں آپ لینڈ بھی پرچیز کر سکتے ہیں, آپ کریکٹرز ڈیولپ کر سکتے ہیں. ایزی پیسہ نے ایک انیشیٹو لیا اور اس میں سب سے زیادہ ان لوگوں کو فائدہ ہوا جو آؤٹ اسٹیشنز کام کرتے تھے, لیبر تھی. اس آپریٹنگ سسٹم کے لیے ابھی پاکستان میں جو کام ہے وہ تو اس میں بہت ایفرٹ کی ضرورت ہے. ابھی تو ہماری جو کمپنیز ہیں, جو ٹیکنالوجیز ہیں, وہ اسی راستے میں ہے کہ ہم یہاں پہ اس ملک کو اسٹیبل کرنے کے لیے انیشیٹو لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ و جمالہ و نورہ و کمالہ. السلام علیکم دوستو, حسن رضا آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اب تک کی کوپریشن اور اب تک کی اپریسیشن کا آپ کا بہت بہت شکریہ. دوستو, آپ کا فیڈ بیک ہمیں ملتا رہتا ہے اور اس فیڈ بیک پہ ہم اپنے ایپیسوڈ جو ہیں وہ رکھتے ہیں. آپ کا فیڈ بیک آیا تھا کہ میٹاورس, جی ہاں, واٹ از میٹاورس, یہ میٹاورس ہے کیا, اور میٹاورس پہ کام کرنے کے لیے ہمیں کون کون سی سکلز جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہوں گی. اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے سیزنڈ HR پروفیشنل. یہ ایک بہت بڑے پاکستان کے ٹیکنیکل ریکروٹر بھی ہیں, بڑی کنٹریبیوشن ان کی جو ہے وہ رہی ہے. بیسیکلی ان کا تعلق ٹیک سیکٹر سے ہے. ان کا نام ہے عرفان. آئیے ملتے ہیں عرفان سے اور جانتے ہیں ان کا ایکسپرٹ اوپینین اباؤٹ دس پرٹیکولر ٹاپک. تھینک یو ویری مچ عرفان فار جوائننگ اس ٹوڈے اینڈ آئی ایم سپر ایکسائٹیڈ کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. یہ میرے لیے بھی آنر کی بات ہے کہ میں اس پلیٹ فارم پہ ہوں جہاں پہ لوگ خوش انوائٹ کرتے ہیں اس فاؤنڈیشن کو کہ آئیں اور سیکھیں. مگر میری خوش قسمتی کہ میں آپ لوگوں کے پاس سیکھنے بھی آیا ہوں اور جو میرا ایکسپیرینس ہے میں الحمدللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گا. گریٹ. اچھا, ہم ذرا بات کر لیتے ہیں جو کہ ہمارا ٹاپک ہے میٹاورس, کہ واٹ از میٹاورس. ہمیں ذرا یہ بتائیے ہے کیا؟ اچھا حسن, بات ہے کہ میٹاورس کی جب بات کرتے ہیں تو ایک امیجنری ورلڈ جس میں جانے کے لیے ایک تھاٹ پروسیس جو ہے اس کو دیکھنا پڑ رہا ہے. ایک بات ہو رہی ہے, اس میں فیس بک بھی بات کر رہا ہے, اس میں مائکروسافٹ بھی بات کر رہا ہے کہ دس از دا فیوچر. اب اس میں ایک 3D ڈائمینشنل ورلڈ کو, امیجنری ورلڈ کو انگیج کیا جا رہا ہے تاکہ اس میں نیو ٹیکنالوجیز کو ایڈ کیا جائے, نیو جاب اوپننگس کو وہاں پہ پروموٹ کیا جائے, نیو ہرائزنس کو اوپن کیا جائے. آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی سائبر سیکیورٹی, سائبر ورلڈ. تو سائبر ورلڈ, سائبر سیکیورٹی یہ وہ ٹرم ہے جو ایک ٹیک نالج رکھنے والے یا اس سے انگیج ہونے والے لوگوں کو اس کا ہے آئیڈیا. مگر اب جب میٹاورس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت سی ڈیفینیشنز آتی ہیں جس میں کوئی کلیئر ڈیفینیشن نہیں ہے. آپ کہہ سکتے کہ واٹ از میٹا. کچھ لوگ میٹا کو یہ امیجن کریں کہ ایک ایسی دنیا ہے جس میں آپ لینڈ بھی پرچیز کر سکتے ہیں, آپ کریکٹرز ڈیولپ کر سکتے ہیں, آپ ٹیکنالوجیز کو آگے لے کے جا سکتے ہیں اور ایک امیجنری ورلڈ میں ایک کرنسی کو بھی آپ انٹروڈیوس کرا کے پرچیزنگ کر سکتے ہیں. تو اس کو اگر ہم سمپل اپنے لوگوں کے لیے آسان بنائیں تو کیسا اسپیس پرووائڈ کرنا سائبر میں, ایک انٹرنیٹ ورلڈ میں جس میں آپ فیوچر ٹیکنالوجیز کو انگیج کرتے ہوئے, جس میں آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو, مشین لرننگ کو, VR کو, ان ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہوئے موونگ فارورڈ ایک اس طرح کی ورلڈ کریٹ کرتے ہیں جس میں آپ فلرش بھی کرتے ہیں, آپ وہاں پہ بزنس بھی ڈیولپ کرتے ہیں اور اسی کو فیوچر کا نام دیا گیا. اگر فیس بک جیسی کمپنی جو ہے وہ اس نے اپنا نام میٹا پہ کنورٹ کیا ہے, مائکروسافٹ جو ہے وہ اس میں انویسٹمنٹ کر رہی ہے, گوگل اس میں انویسٹمنٹ کر رہی ہے. اب تو کئی کمپنیز ایسی ہیں جو مختلف قسم کی فارمیشنز لے کے چل رہی ہیں. تو اس لیے دس از دا فیوچر, دس از واٹ دا ورلڈ از. گریٹ. اچھا عرفان, جب ہم آپ سے یہ سیشن پلان کر رہے تھے تو ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن تھا کہ میٹاورس جو ہے وہ پرٹیکولرلی ہمارے جو بلو کالرز, جو ہمارے جو سٹاف ہے, جو بلو کالرز طبقہ ہے ہمارا, وہ کس طرح سے اس کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کر سکتا ہے اور اپنے جو سکلز ہیں اس کو اپ گریڈ کر سکتا ہے. اچھا حسن, میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ہمارے بہت سارے ایسے IT ورلڈ کے نوجوان یا جو پہلے سے اس میں کام کر رہے ہیں ٹیکنالوجیز, ان لوگوں کو بھی اپنے آپ کو اپ اسکل کرنا پڑے گا. جب وہ اپ اسکل ہوں گے تو ایسی
ٹیکنالوجیز اور ٹیکنیکس آئیں گی کہ ہمارے جو بلو کالر میں ہیں، جس میں ہمارے ٹیکنیشینز ہیں، ہمارے فارمرز ہیں، یا ایسے لوگ ہیں جو لیبر میں کام کرتے ہیں، وہ ٹیکنالوجی کو انگیج کریں گے. اور ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے، پاکستان کی اگر ہم مثال لیتے ہیں تو جتنا زیادہ اسمارٹ فون کا استعمال ان لوگوں نے کیا جو ٹیکنالوجی سے انگیج تھے، مگر اس سے زیادہ ہمارے گھر میں رہنے والی جو ہاؤس وائفز ہیں، جو ہماری مدرز ہیں، یا جو ہماری لیبر ہے، انہوں نے اس کو بہت اچھا یوز کیا. اس کی ایک مثال اگر ہم دیتے ہیں تو جیسے ایزی پیسہ نے ایک انیشیٹو لیا، اور اس میں سب سے زیادہ ان لوگوں کو فائدہ ہوا جو آؤٹ اسٹیشنز کام کرتے تھے، لیبر تھی. انہوں نے ٹیکنالوجی کو سیلف لرن کیا، انہوں نے اس کے ساتھ اپنا استعمال کیا، اور تاکہ ان کے لیے آسانی ہوئی کہ وہ پیسہ اپنے بینکس کے تھرو وہ نہیں جا سکتے، مگر اپنے گھر میں وہ کرا سکتے ہیں. اب یہ جو میٹاورس ہے، یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں ہمارے بلو کالر کی، اس میں ٹیکنیشینز ہیں. اب اٹس ناٹ ان کمنگ ایئرس کے 1 سے 2 سال میں ایسا ہوگا، اس کے لیے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. جیسے یو ایس میں بہت ساری ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جس پہ وہ لوگ کام کریں کہ جو مشینری ہے اس کو روبوٹک وے سے چلایا جائے، ایگمنٹن ریئلٹی کے تھرو اس کو انگیج کیا جائے. اس کی ڈرونز جیسے ہم آپریٹ کرتے ہیں وداؤٹ اینی ڈرائیور، کارز جو ہیں وہ مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہونا شروع ہوئی ہیں. اب کچھ ڈیلیوریز لاہور یا اسلام آباد میں بھی ڈرون کے تھرو ہونا شروع ہوئی ہیں. اف یو انگیج دیز بلو کالر ٹیکنیشینز کہ وہ ٹیکنالوجی کو یوز کریں تو وہ مشینز کو آپریٹ کر سکتے ہیں. یہ بھی مختلف کمپنیز انیشیٹو لے رہی ہیں کہ جہاں پہ ایسی روڈز بنتی ہیں جہاں پہ کرینز اور آپریٹنگ کے لیے ہائی رسک ہوتا ہے، لائف بہت زیادہ رسک پہ ہوتی ہے، تو وہ آپریٹ کیا جائے روبوٹک کے تھرو. وہ آپریٹ کیا جائے اس طرح کہ وہاں پہ اس کو کسی کنٹرول روم سے آپ اس مشین کو آپریٹ کریں، مگر اس کنٹرول روم میں وہی شخص آ کے آپریٹ کر سکتا ہے جس کو اس کا آئیڈیا ہے کہ اس نے اس روڈ کو کس طرح پراپرلی انگیج کرنا ہے، کہاں سے کسی چیز کو بریک کرنا ہے. مگر ہاں، اس کو آپ نے آپریٹنگ سسٹم ضرور دینا ہے. اس آپریٹنگ سسٹم کے لیے ابھی پاکستان میں جو کام ہے وہ تو اس میں بہت ایفرٹ کی ضرورت ہے. ابھی تو ہماری جو کمپنیز ہیں، جو ٹیکنالوجیز ہیں، وہ اسی راستے میں ہے کہ ہم یہاں پہ اس ملک کو اسٹیبل کرنے کے لیے انیشیٹو لیں. انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یو ایس میں اور جرمنی میں کچھ کمپنیز ہیں، جو یو کے میں بھی، کہ جو یہ انیشیٹو لے رہی ہیں تاکہ وہاں پہ جتنا ایکسٹریم ویدر ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کے لیے چاہے وہ ٹیکنیشینز ہیں، چاہے وہ فارمرز ہیں، وہ اس چیز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے آپ کو یہ نہ ہو کہ انسیکیورٹی آف دا جاب ہو جائے آنے والے ایئرز میں. تو اس کے اوپر ان کا کچھ کانفرنسز بھی ہوئی تھیں پچھلے ایک ورلڈ اکنامک فورم میں. اس میں بھی انہوں نے یہی ڈسکس کیا تھا کہ واٹ نیکسٹ. سو دے گونا کریٹ ملین اراؤنڈ 100 or 1 million jobs for these blue collar, so they would not be apart from others, کہ وہ بھی اس ٹیکنالوجی کا حصہ بنے. بالکل ٹھیک. اچھا، اب ذرا یہ بتائیے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں، ہم نے بلو کالرس کی بات کی، اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں جو ہمارے ٹاپ لیول مینجمنٹ کی جو لیڈر بیٹھی ہے، وہ کیا اپنے آپ کو ری اسکل کرے؟ کس طرح کی کوئی اسکل ہے جو اور بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کر سکے؟ بلو کالرس تو کر ہی رہے ہیں، واٹ اباؤٹ دا کارپوریٹ سیکٹر، تو کارپوریٹ لیڈرز ہیں پاکستان میں جو کارپوریٹ لیڈرز ہیں، اس میں جتنا میرا ایکسپیرینس ہے، جیسے میں پی ٹی سی ایل میں بھی رہا ہوں، اس میں اتصالات میں ہم نے بہت قریب سے دیکھا ہے کہ وہ 2 ڈائمینشنل لوگ ہیں کہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ انٹرنیشنلی آپ کیا سیکھ رہے ہیں. سسٹمز لمیٹڈ میں نام لوں گا جو ان کا ہے سی او ہیں، آصف پیر صاحب. ہی از دا ون، آئی ڈونٹ ورک ویری کلوزلی ٹو ہم، بٹ فیو میٹنگز ہماری ہوتی ہیں جب وہ ہماری بی پی او میں وزٹ کرتے تھے یا اس میں. تو ان کی اسکل اپنے آپ کو انگیج رکھنا، جیسے انیشیٹو وہ سسٹم لمیٹڈ لے رہا ہے تو یہ لیڈرشپ ہی ہے جو اپنے آپ کو اپ اسکل رکھتی. ڈونٹ سٹ بیہائنڈ، آپ کو دیکھنا ہے ٹیکنالوجی کہاں جا رہی ہے تاکہ آپ اپنی فرم کو، اپنے ادارے کو وہاں اس کے ساتھ لے کے چلیں. آج وہ اس جگہ پہ ہیں کہ لاہور کے علاوہ وہ اسلام آباد میں، فیصل آباد میں، ملتان میں، بہاولپور میں اپنے آفیسز بنا رہے ہیں. مطلب کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم خود کو اتنا انگیج کریں. ہمارے سی اوز جو ہیں دے وڈ ناٹ بی سٹنگ بیہائنڈ اینڈ انجوائنگ دا لیول آف سی او شپ. دے وانٹ، وہ ایگزامپل دیتی ہیں. اس کے علاوہ نیٹ سول میں بھی ہم نے دیکھا ہے بہت سارے انیشیٹو لیے جا رہے ہیں، لوگوں کو آگے لے کے آیا جا رہا ہے. تو یہ بڑے ادارے جب اپنے آپ کو آگے لے کے آئیں گے تو بہت ساری چیزیں ہوں گی. میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. میں کام کیا تھا اسلام آباد میں، ریچ فرسٹ ایک ادارہ ہے. ان کا انیشیٹو تھا، ان کے جو سی او ہیں راجہ محسن، وہ کینیڈین پاکستانی ہیں، مگر پاکستان میں زیادہ وقت گزارتے ہیں. انہوں نے کووڈ سے پہلے ایک انیشیٹو لیا تھا کہ ہم ایک ایسا اسپیس کریٹ کرتے ہیں جہاں پہ جتنے بھی پاکستان کے اسکلڈ لوگ ہیں جو ٹیکنیکلی اور نان ٹیکنیکل، وہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آتے ہیں. آئی انگیج اراؤنڈ 100 1000 کینڈیڈیٹس آفٹر 3 to 4 انٹرویوز.
वर्चुअली के नाम से वो पोर्टल है, वहाँ पे उनको इंगेज करके उनकी टीम जो है वो कनाडा और यूएस में कैंपेन करती थी और कंपनीज़ को उस प्लेटफॉर्म पे लेके आती थी, वो फिर इनकी स्किल्स के मुताबिक इनको जॉब्स देते। तो ये सीईओ का इनिशिएटिव था कि वो कितनी एफर्ट करता है। उसके अलावा दे वर गिविंग अपॉर्चुनिटीज़ टू अकाउंटेंट एंड एज वेल एज गिविंग अपॉर्चुनिटीज़ टू आईटी सेक्टर। अब वहीं से हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। मेटावर्स का तो उस वक्त मुझे आइडिया नहीं था, मगर ही वॉज़ वेरी मच विलिंग कि हम ऑगमेंटेड रियलिटी या इस तरह के प्रोजेक्ट्स को इन्वॉल्व करें, पाकिस्तान में इनिशिएटिव लें, क्योंकि अभी उनका विजन ये था, क्योंकि वो एक इंटरनेशनली जगह पे इन्वॉल्व थे, उनका एक ब्रॉडर विजन था, उनके पास टेक्नोलॉजी या ट्रेंड्स हम लोगों से पहले आ जाते हैं, या वो उसको ब्रेव इनफ, ही वॉज ब्रेव इनफ टू टेक अ रिस्क, क्योंकि उनका इनिशिएटिव पैसा कमाना नहीं था, उनका इनिशिएटिव ये है कि डिलीवर व्हाट वी कैन डू एज एन पाकिस्तानी टू द पाकिस्तानी वर्ल्ड। तो वो इस ऑगमेंटेड रियलिटी का एक प्रोजेक्ट हमने वहाँ पे इनिशिएटिव लिया था कि हम एक ऐसा स्पेस क्रिएट करें कि जहाँ पे पाकिस्तान के लोगों को विजुअली, या जिस तरह एक मेटावर्स की टेक्नोलॉजी है कि यू वुड लर्न फ्रॉम देयर, उन लोगों के साथ इन्वॉल्व हों, उनकी बातों को आप समझें और टेक्नोलॉजी को आप आगे लेके चलें। बिल्कुल सही। अभी आपने वर्ड यूज़ किया ऑगमेंटेड रियलिटी और फिर वर्चुअल रियलिटी, ज़रा हमारे फॉलोअर्स को ये बता दें कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन AR एंड VR। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें चेंजेस आती रहती हैं। इनिशियली ऑगमेंटेड रियलिटी इज़ लाइक यू आर इज़ क्रिएटिंग डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, कि आप एक एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं, और ओरिजिनली आप ऐसे होते हैं, मगर आपको जैसे आईफोन है, आप उसको यूज़ करते हैं तो वो आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देता है देखने वाले के लिए, मगर एक्चुअली यू आर इन द सेम स्पेस, वो उसको ये जो आपका ऑडियंस है उसके लिए एक विजन प्रोवाइड करता है। जहाँ तक VR है, इट्स मोर टूवर्ड्स विजुअल्स, इट्स मोर टूवर्ड्स यू आर मूविंग टूवर्ड्स। अब मैं इसमें एक ऐसी बात आपको शेयर करता हूँ जो मेरे लिए सरप्राइज़ थी। लाइक आई वाज वर्किंग इन PTCL और मैं उनके हेड ऑफिस में था माल रोड पे। तो इत्तेफाक हुआ ऐसे, जैसे यहाँ पे आपने हम पे मेहरबानी की है, वहाँ पे भी लाइक आई वाज वेरी यंग, तो एक कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे एतिसलात अरेंज कर रहा था। दे हैड ह्यूज फ्लोर, यानी इससे भी 2 गुना बड़ा वो फ्लोर है। तो वहाँ पे उन्होंने एक टेस्टिंग करनी थी 5G या टेक्नोलॉजी की। उस वक्त तो पाकिस्तान में ब्रॉडबैंड नया नया था 2009 की बात। सो वहाँ पे मैंने इस दे शेयर द इंफॉर्मेशन के विद इन लाइक नेक्स्ट 10 years हम यहाँ पे एक ऐसा विजुअलाइजेशन क्रिएट करेंगे कि लाइक आई एम इन सऊदी अरेबिया बट आई विल बी हेयर। उसका एक डेमो भी उन्होंने प्रेजेंट किया जिसको आज मेटावर्स की शक्ल दी जा रही है कि विजुअली ही वाज हेयर, वो हमसे कांटेक्ट में था, मगर एक विजुअल चीज़ थी, और लाइक वी वर ऑल सरप्राइज कि ये किस तरह पॉसिबल है। मगर इसमें लाइक देयर वाज 10 years बैक, बट नाउ इज़ गेटिंग इनटू रियलिटी। अब वर्चुअल रियलिटी जो है वो एक स्टेप फर्दर आप उसको देख सकते हैं कि अगर आपने कोई स्पेस खरीदनी है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आप अपने आप को विजुअलाइज कर सकते हैं। आप किसी कॉन्सर्ट में जाना चाहते हैं, किसी फंक्शन में जाना चाहते हैं, जैसे आज वीडियो कॉलिंग एक आम सी चीज़ है, आज से 20 साल पहले एक इमेजिनरी चीज़ थी। इसी तरह आप मूव कर सकते हैं बाय सिटिंग हियर, बट your body visually will be there, you will be in contact with the audience। आप उस चीज़ को उसी तरह enjoy कर सकते हैं जिस तरह वो कर सकते हैं। इस चीज़ के ऊपर काफ़ी आपको डिटेल्स डेमो जो है वो मिल सकते हैं, मगर ये प्रैक्टिकली भी है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी एग्जांपल जो एक रियलिटी बनती जा रही है वो क्रिप्टो करेंसी है, जिसके ऊपर एक ऐसी करेंसी है विच डजंट एग्जिस्ट बट इट हैज़ अ वैल्यू और मिलियंस में है, और उसके थ्रू ही आप अपनी विजुअल रियलिटी या विजुअल वर्ल्ड या मेटावर्स में जब आप मूव करते हैं तो आप इंगेज होते हैं लोगों से। अब ये भी एक बात मैं शेयर करना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में इस चीज़ को अभी बहुत टाइम में इसको वहाँ तक हम जाएंगे, मगर अगर हम इंटरनेशनली देखें तो पीपल आर परचेजिंग लैंड्स, पीपल आर क्रिएटिंग करैक्टर्स। और इसी तरह जिस तरह आज से 25 साल पहले लोग वेबसाइट के राइट्स ले रहे थे, नाउ द वर्ल्ड इज़ इन US, इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड, दे आर क्रिएटिंग करैक्टर्स। उन करैक्टर्स के ऊपर वो बिडिंग भी हो रही है, उस करैक्टर्स वो ख़रीद भी रहे हैं, वो उसके ऊपर अपनी ओनरशिप भी दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ें अभी हमारे मुल्क में आना है, मगर इंशाल्लाह जिस तरह हम इस ट्रैक पे चल रहे हैं वो ज़रूर इस पर जल्दी हम लोगों को इंट्रोड्यूस। थैंक यू वेरी मच इरफान फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर लव। आई मीन वंडरफुल सेशन। थैंक यू। थैंक यू, इट वाज प्रेयर फॉर मी। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। इरफान आज हमारे साथ थे, उन्होंने हमें बताया कि मेटावर्स क्या होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, उन्होंने हमें ये भी बताया। और अगर आपने आगे बढ़ना है
تو میٹاورس کو سمجھنا بہت ضروری ہوگا اور اپنے اسکل سیٹ کو بھی امپروو کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے اور امپروومنٹ جو ہے وہ کنٹینیوس پروسیس ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک ہم سے شیئر کرتے رہیں تاکہ ہم بھی امپروو کرتے رہیں۔